علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من الناس۔ علم لوگوں کے بیچ سے اٹھا لیا جائے گا، تو ایسے علم نہیں اٹھایا جائے گا کہ اس کے دل و دماغ سے اس کو بھلا دیا گیا یا اللہ نے جو ہے اس کو ضبط کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ دین کو ایسے اٹھائے گا یا دین کے علم کو ایسے اٹھائے گا کہ جو دین کے علم کے جانکار، اچھے پنڈت یا علم رکھنے والے بڑے بڑے علماء کرام، مفسر، محدث، فقیہ، ایسے لوگوں کو وفات دے دیں گے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اس دنیا سے جائیں گے وہ اپنے علم کے ساتھ جائیں گے، تو دنیا کے اندر بڑے عالم، بڑے محدث، بڑے فقیہ، بڑے مفسر اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے۔ تب پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا لم یبق عالما، جب دنیا میں بڑے بڑے عالم، محدث، فقیہ نہیں رہیں گے تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو عوام، پبلک، لوگ جاہل کو اپنا بڑا عالم سمجھ بیٹھیں گے، امام سمجھ بیٹھیں گے۔ فسئلوا، اور اسی سے جا کر کے ہر مسئلہ کو پوچھیں گے، انہی سے جا کر کے سوال کریں گے۔ کس سے؟ جاہل، جس کو دین کا علم نہیں، یا علم ہے تو معمولی علم ہے، علم کی گہرائی نہیں، ایسے لوگوں کو اپنا امام بنا لیں گے، قائد بنا لیں گے، مفتی بنا لیں گے۔ اور پھر یہ جو ہے کم پڑھے لکھے لوگ کیا کریں گے؟ فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ بازی کریں گے۔ وہ بغیر علم کے، اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے؟ فتویٰ دے دیں گے۔ تو فضلوا واضلوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہر سی بات ہے جب کوئی بغیر علم کے، بغیر جانے بوجھے، بغیر گہری سوچ رکھے جب کوئی مسئلہ مسائل بتائیں گے تو پھر وہ اندھیرے میں تیر مارنے کی طرح سے ہوگا، بغیر نشانے کے تیر مارنے کی طرح سے ہوگا، وہ کہیں بھی جا کر کے لگ جائے تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہوگا۔ وہ مفتی اور ایسا عالم وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور قوم کو بھی گمراہ کر دے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح ترمذی کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیے ہیں، 2652، یعنی حدیث صحیح ہے، اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، گویا کہ حدیث صحیح ہے۔ اب میرے بھائیوں، اب تک میں آپ کو ایک پیغام پہنچاتا ہوں کہ پیارے نبی کی اس حدیث کو غور سے سمجھیں اور سوچیں کہ آج کے دور میں اللہ کے نبی کی یہ حدیث کتنی فٹ بیٹھتی ہے۔ آج دیکھیے، یا تو ہمارے بیچ سے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جو علم کے سمندر اور علم کے پہاڑ تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اگر کچھ گنے چنے بچے بھی ہیں تو علم ان کو عوام تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ عوام ان کو پہچانتے بھی نہیں، عوام کا ان کے ساتھ کوئی کنیکٹ بھی نہیں ہے۔ عوام تو صرف بروقت، یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ ایسے علماء کو زیادہ تر جانتے ہیں جو یا تو علم ہی نہیں رکھتے یا معمولی علم رکھتے ہیں، اور اسی کو لے کر کے وہ، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کم علم انسان ہوگا تو اس کا عمل بھی کمزور ہوگا، ان کی باتیں بھی کمزور ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنے اسٹائل کی وجہ سے، اپنی سور کی وجہ سے یہ سماج کے اندر یا لوگوں کے اندر، لوگوں کے دل میں بیٹھ گئے ہوں، لیکن کہتے ہیں نا کہ جو برتن میں ہوگا وہی نکل کے آئے گا، تو وہ وقت کا لوگ اس کو جتنا بھی بڑا عالم، مفتی اور فقیہ بنا دے، اس کے دل و دماغ سے یا زبان سے تو وہی نکلے گا نا جو دماغ کے اندر ہے۔ لوگوں کے کہنے سے کہ یہ بہت بڑا عالم اور مفتی ہے، وہ تو عالم اور مفتی نہیں بن جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے، جو اس نے سیکھا ہے وہی چیز اس کے اندر سے نکلے گا۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے
کہ آج امت مسلمہ جن سے علم لے رہی ہے ان کی اکثریت اگر سب بھی نہیں تو لگ بھگ 80% تو ضرور ایسے ہیں جن کو دین کا علم صحیح سے نہیں معلوم، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے۔ آج امت مسلمہ کی بد نصیبی یہ ہے کہ بہت سے ایسے امام مسجد کے اندر امامتی کرتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ قبلہ کا معنی کیا ہوتا ہے، قبلہ کس چیز کو کہتے ہیں، نماز کس کو کہتے ہیں، صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ القرآن تلاوت کرتے ہیں، قرآن کیا چیز ہے، کس پر نازل ہوا، کون لے کر کے آیا، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بتایا ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ یہ قرآن کہاں معروف ہے، کون مجہول ہے، کون سا صیغہ ہے، کون سا مضارع ہے، کون سا ماضی ہے، کون سا امر ہے، کون سا فاعل ہے، کون سا مفعول ہے، کیا ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ قوم کے امام بنے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، اور یہ ایسے ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ابھی مجھ کو اپنی زندگی کے اندر میرا جو تجربہ ہے، 2 مرتبہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اور اتفاق دیکھیے کہ دونوں مسجد کے اندر جو امام تھے پہلے کے، وہ دونوں وقت کے جاہل تھے، وہ وقت کے جاہل تھے، لیکن لوگوں نے اس کو امام بنا دیا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی قرآن پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ فتویٰ بازی کرتے تھے۔ اور جب اس مسجد کے اندر میں خدمت کرنے لگا تو بدعتیں اتنی بھری ہوئی تھی کہ بہت چیلنج کا سامنا کرنا پڑا میرے بھائیوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بدعتیں چھٹی، لیکن بہت رکس اور بہت چیلنج کے بعد، اس لیے کہ ان کو ایسے بیوقوف بنا کر کے رکھا تھا کہ وہ تو جاہل تھا، اور جاہل سے ہی وہ سوال کرتے تھے، اور جاہل اپنے حساب سے جو ہے جواب دیتا تھا، اور وہ خود بھی گمراہی کے اندر تھا اور ساری عوام کو گمراہی کے اندر ڈال رکھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں ساری قوم کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے عالم کو چوائس نہ کریں اپنے جلسے جلوس کے اندر، کانفرنس کے اندر، دعوت و تبلیغ کے اندر، امامت کے اندر، خطابت کے اندر، درس و تدریس کے اندر، کہ یہ ان کی زبان بہت تیز ہے، اس کو بولنے کا بہت ڈھنگ ہے، یا پھر یہ لوگوں سے مل جل کر کے رہتا ہے، لوگوں کی چاپلوسی کرتا ہے، ان کو راجنیتی بھی آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چوائس کر کے آپ آخرت نہیں سنوار سکتے، اور نہ آپ کی دنیا بن سکتی ہے۔ آپ کا دن بھی جائے گا اور دنیا بھی چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا دن جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جو حق ہے وہ آ چکا ہے اور باطل ہے وہ جائے گا۔ حق آ گیا ہے، وہ حق کو آپ کو لینا ہے۔ کہاں سے لینا ہے یہ آپ کی بات ہے میرے بھائیوں۔ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، سپوز آپ بیمار ہوئے، تو آپ اپنی بیماری کے علاج کے لیے کیا آنکھ بند کر کے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ نہیں۔ سب سے پہلے آپ کیا کرتے کہ میں کہاں جا کر کے اپنا علاج اور ٹریٹمنٹ کراؤں جہاں سے میں مکمل طور پر شفا پا جاؤں، چاہے بھلے ہی اس کے لیے مجھے بنگلور ہو، بھیلور ہو، چنئی ہو، حیدرآباد ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے سنگاپور ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے لنڈن ہو، یہاں تک کہ ہم سوچتے ہیں، اور 1 2 نہیں بلکہ اگر لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ ہو پھر بھی ہم اس زندگی کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو معمولی زندگی ہے، اور آپ کو کنفرم ہے کہ آپ مر کے جائیں گے دنیا سے۔ لیکن جو آپ کی دائمی زندگی ہے، آپ اس زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے۔ جس کو بھی چاہے آپ بلا کر کے پینڈل میں چڑھا دیے، ممبر پہ چڑھا دیے، اس کا جواب تو اللہ کے پاس آپ کو دینا ہے میرے بھائیوں۔ آپ صرف معمولی پیسے کے لیے کہ یہ امام جو ہے ہم سماج میں نہیں دے سکتے ہیں، ہم اس امام کو، ایسے لوگوں کو امام بنا دیا جو 5000 روپیہ میں امامتی کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم سنو، تم نے روپیے کی طرف دیکھا لیکن آخرت کو نہیں دیکھا۔ تم نے اس پیسے کی طرف دیکھا لیکن قرآن کی طرف نہیں دیکھا۔ تم نے اس پیسے کی طرف دیکھا لیکن اپنی قوم کی طرف نہیں دیکھا۔ تم نے اس پیسے کی طرف دیکھا لیکن تم اپنے قوم کے بچوں کو نہیں دیکھا۔ تم نے دنیا بھی برباد کیا اور آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا سا غور کرو کہ معمولی سی زندگی کو بچانے کے لیے آپ کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں، تو کیا جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک 15-20 ہزار روپے دے کر کے امام نہیں رکھ سکتے آپ ایسے لوگوں کو امام بنا دیے جو ایسا ہے کہ وہ اپنی زندگی نہیں سنوار سکتا۔
وہ چائے کھانے میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، وہ اڈہ بازی کرنے والا انسان ہے، اس کو صحیح سے دین کا کچھ معلوم بھی نہیں ہے، وہ قرآن کیا چیز ہے نہیں معلوم، حدیث کیا چیز ہے نہیں معلوم، نبی اور رسول کیا چیز ہے نہیں معلوم، نبی اس دنیا میں کیوں آئے اس کا کوئی مقصد نہیں معلوم، اس کو اللہ نے قرآن کیوں بھیجا اس کو نہیں معلوم۔ تو وہ ایسا انسان جس کو قرآن و حدیث صحیح سے معلوم نہیں ہے، جو یہ نہیں بتا پائے گا اسلام کس کو کہتے ہیں، جس کو پوچھ لیا جائے کہ ایمان کیا چیز ہے بتاؤ، تم جو ایمان کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہو ایمان کس کو کہتے ہیں بتاؤ، اس کو یہ پوچھ لو کہ تم مسجد کے امام بننے والے ہو مسجد کس کو کہتے ہیں بتاؤ۔ میرے بھائیوں ذرا سا آپ غور تو کرو، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب ہوتا ہے کہ قوم کا گائیڈ کرنے والا، اس کے پاس اتنی تھنکنگ اور اتنی سوچ ہو کہ قوم کدھر جا رہی ہے اور اس کو کہاں سے ہمیں بچانا ہے۔ جس طریقے سے ایک چالاک اور ہوشیار، ایک گاڑی چلانے کے لیے ایک چالاک اور ہوشیار ڈرائیور کی ضرورت ہے، اس طرح ایک قوم کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے اتنا ہی چالاک اور چتور امام کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ لیکن ہم اس پیسے کی لالچ میں کسی بھی ایرے غیر نٹو خیرے کو لا کر کے ڈال دیتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں اس عمر میں کہاں جاؤں، میں تو ایک جاہل انسان ہوں، یہاں پہ بیٹھے بیٹھے مرغا بریانی کھاؤں گا اور فتویٰ بازی کروں گا اور جا کر کے ہوٹل میں چائے پیوں گا فری میں اور زندگی گزاروں گا۔ میرے بھائیوں آپ کو دوسرے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ ہمیں اور آپ کو علم کہاں سے لینی چاہیے، علم کہاں سے سیکھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو علم وہاں سے لینے کی توفیق دے جہاں سے اللہ نے علم لینے کے لیے کہا ہے۔ اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھو جو تم نہیں جانتے ہو۔ جاہل سے آپ نے پوچھنے کے لیے نہیں کہا ہے، اہل ذکر سے مطلب یہ ہے جو قوم کا فقیہ ہے، جو قوم کا عالم ہے، جو قوم کا محدث ہے، جو 1 سال 2 سال نہیں بلکہ اپنی ساری زندگی کو مدارس اور مساجد کے اندر گزارا ہے، جو اپنے عالم علماء کی معیت میں اور عالم علماء کے بیچ میں رہ کر کے زندگی گزارا ہے۔ میرے بھائیوں آپ سوچے ذرا کہ ایک وہ بندہ جو اپنی زندگی علم حاصل کرنے میں اس چھوٹے سے مدارس سے لے کر کے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تک پڑھ کر کے فارغ ہوئے اور 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 20-30 سال تک اپنی زندگی علم حاصل کرنے میں لگا دی، وہ بندہ اور جو بندہ گھر بیٹھے بیٹھے موبائل چلا کر کے گوگل نیٹ اور فیس بک اور واٹس ایپ چلا کر کے جو علم سیکھتا ہے، کیا دونوں کا علم کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی دونوں برابر علم حاصل کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو وقت کے فقیہ ہیں جو ادھر ادھر سے کہیں سے علم مل گیا ہے، اس کو ادھر ادھر کھینچ کھانچ کر کے چوری ڈکیتی کر کے مل گیا ہے، اسی سے وہ فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ ان کا اپنا ذاتی کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان کا اپنا پراپرٹی کیا ہے؟ اس چیز کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق